ہم مزید کیسز پڑھیں گے تو لکھے کیس نمبر نیکسٹ. تھائرائڈ کے اندر ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپکس پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، جب T3 T4 کا لیول بڑھ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم. ہائپر تھائرائڈزم کے اندر بیزل میٹابولک ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. اس میں جناب آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈائریا ہو جاتا ہے، ویٹ لاس بھی ہوتا ہے اور اس میں پالپیٹیشن ہو جاتی ہے. تو دیکھیں پالپیٹیشن، انکریز ہارٹ ریٹ، انکریز ریسپیریٹری ریٹ، ڈائریا اینڈ وارم یا ہیٹ انٹالرنس، یہ سارے کے سارے کس میں ہوتے ہیں؟ ہائپر تھائرائڈزم میں. لیکن اگر اس کا ہم الٹا کریں، ڈیکریز ریسپیریٹری ریٹ، ڈیکریز ہارٹ ریٹ جس کو ہم بریڈیکارڈیا کہتے ہیں، اور ڈائریا کی وجہ کیا ہوگی؟ کانسٹیپیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ ویٹ گین بھی ہوگا، لاس آف ایپیٹائٹ اور کولڈ انٹالرنس آ جائے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ ہائپوتھائرائڈزم ہوتا ہے. تو ہیٹ انٹالرنس از اے سائن آف ہائپر تھائرائڈزم، کولڈ انٹالرنس از اے سائن آف ہائپوتھائرائڈزم. اس میں ایک اور دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ لکھ لیں کہ a baby born through normal vaginal delivery with feature of protruded enlarged tongue. اوکے، ایسا کنڈیشن جس میں ٹنگ کا سائز انلارج ہوتا ہے اس کو ہم میکروسومیا کہتے ہیں. دیٹ از کالڈ میکروسومیا. تو پروٹریوژن آف ٹنگ وچ از انلارج نون ایز میکروسومیا، یا اس کو ہم اسپیشل اگر اس کو ہم نام دیتے ہیں دیٹ از کالڈ، ٹنگ کے لیے جو اسپیشل ورڈ یوز ہوتا ہے دیٹ از میکروگلوسیا. گلوسیا از دا ورڈ یوز فار ٹنگ. اس کے بعد لکھے دیر از ایبڈومینل ڈسٹنکشن کاما puffiness of skin and poor brain growth. ٹھیک ہے، برین گروتھ اینڈ TFT اسٹینڈ فار تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ. اس بندے کی ہم نے تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ کی ہے اور اس پہ جناب کیا آیا ہے؟ لو T3 اینڈ T4 اینڈ TFT شوز ڈیکریز T3 اینڈ T4. موسٹ لائکلی ڈائگنوزس اور اس کی جناب ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ کیا بس ایکچولی اس بچے کے اندر آپ لوگوں نے فیچرز دیکھنے ہیں. وہ بچے جب کنجینیٹلی بائی برتھ کچھ فیچرز کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، ان فیچر کے اندر دیکھیں آپ لوگوں نے امپورٹنٹ ٹو ریممبر، یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے فار اینی ایگزامس. ٹھیک ہے، نمبر 1، if a baby is born with a history of protrusion of tongue. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں پورٹڈ بیلی سے مراد کیا ہے؟ ایبڈومن. ایبڈومینل ڈسٹنکشن کو ہم پورٹڈ بیلی بھی کہتے ہیں. نمبر 3 از پور برین ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، پور برین ڈیولپمنٹ اور پفینس آف دا اسکن. ٹھیک ہے جی، پفینس آف اسکن. یہ 4 آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. دیز آل ٹوگیدر آپ لوگ اگر دیکھیں ان سب کے پہلے ورڈ میں کیا آتا ہے؟ پیس. دیٹ از کالڈ 4 پیس. ویسے تو چیف پیس کا یہ اسٹرکچر ہوتا ہے لیکن 4 پیس آر ویری ویری امپورٹنٹ. تو ایسے بچے جس میں پیدائشی طور پر بائی برتھ کتنے فیچر ہوں گے؟ 4، اور ان سب کے فرسٹ میں کیا آتا ہے؟ پیس آتا ہے. تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ اس بچے کے اندر کس چیز کا لیول کم ہونا چاہیے؟ T3 T4. اور T3 T4 لیول اگر کم ہو جائے دیٹ از کالڈ ہائپوتھائرائڈزم. لیکن یہاں پہ جو ہائپوتھائرائڈزم ہے یہ برتھ سے پہلے ہے یا بائی برتھ ہے؟ یہ بائی برتھ ہے، بچوں میں ہے. تو اگر بچوں کے اندر ہائپوتھائرائڈزم بائی برتھ ہو جائے تو ایسے ہائپوتھائرائڈزم کو ہم اسپیشلی کریٹنزم کہتے ہیں. دیٹ از کالڈ کریٹنزم. تو آپ لوگوں کو تو ایگزام میں یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یار یہاں پہ T3 T4 کم ہے
تو آپ لوگوں کے خیال میں کس بچے کو ہائپوتھائرائڈزم ہے، لیکن ایسا ہائپوتھائرائڈزم جو بچوں میں بائی برتھ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کریٹینزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس بچے کے اندر ہم نے ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، یہ پیٹس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی جو برین ہے دے اسٹل ٹرائی ٹو ڈیولپ اینڈ گرو کرتا ہے اپ ٹو 2 ایئرس، 2 سال تک۔ 2 سال کے اندر اگر ہم اس کو ڈائگنوز کریں تو وی کین امپروو دا برین گروتھ، لیکن اگر بچہ ہم سے 2 سال میں مس ہو جائے تو ہم پھر برین گروتھ کو جناب انہانس نہیں کر سکتے۔ یہ بچے پوری زندگی مینٹلی کیا ہوں گے، ریٹارڈ ہوں گے۔ تو ہم باہر سے ایسا ڈرگ دیں گے جس پہ ہم تائرائڈ ایکٹیویٹی کو کیا کریں، انکریز کریں، کیونکہ اس میں T3 T4 کا لیول کیا ہے، کم ہے۔ تو اس بچوں کو ہم باہر سے جو ڈرگ دیتے ہیں دیٹ از لیووتھائروکسین، کیا دیں گے، لیووتھائروکسین۔ وہی جواب ہے جو ہم نے پہلے سے پڑھا ہے۔ سو لیووتھائروکسین از دا ڈرگ دیٹ از گیون ٹو دا بیبی اینڈ لیووتھائروکسین از نون ایز T4۔ یہ کیا ہوتا ہے، T4 ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم نے پہلے سے کی ہے کہ جو T4 ہارمون ہے یہ بایولوجیکلی انیکٹیو ہوتا ہے، لیکن لیٹر اٹ کنورٹ انٹو T3۔ تو T4 سے ہم T3 بنا سکتے ہیں، اس لیے ان بچوں کو ہم کیا دیں گے، T4 دیں گے۔ تو آپ لوگوں نے یہ 4 چیز ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ اگر ایسے بچے جو بائی برتھ 4 پیس کے ساتھ پیدا ہو جائے، فرسٹ پی مین پروٹروژن آف دا ٹنگ کی سائز جب لارج ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میکروگلوسیا، اور میکروگلوسیا کے اندر جو ٹنگ ہے وہ باہر کی طرف پروٹریوڈ ہو جاتا ہے۔ پھر پورٹڈ بیلی سے مراد یہ ہے ایبڈومینل ڈسٹنکشن، ٹھیک ہے، کیونکہ ہائپوتھائرائڈزم کے اندر ابھی میں نے کیا ڈسکس کیا ہے کہ جو بیزل میٹابولک ریٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اور ہائپوتھائرائڈزم کے اندر جو ہماری GIT پیرسٹالسس ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ تو ہائپوتھائرائڈ میں ڈائریا ہوتا ہے کہ کانسٹیپیشن ہوتا ہے، کانسٹیپیشن، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو اگر ایک بچہ ہائپوتھائرائڈزم کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کا T3 T4 کم ہے تو اس کو کانسٹیپیشن ہوگی۔ تو کانسٹیپیشن کی وجہ سے جو سٹول ہے یا فوڈ ہے وہ نیچے جلدی جائے گی، اٹ ول ٹیک ٹائم، تو زیادہ دیر تک فوڈ کہاں پہ رہے گی، ایبڈومن میں، جس وجہ سے ایبڈومینل کیا ہوگی، ڈسٹنکشن ہوگی۔ تو وائی ایبڈومینل ڈسٹنکشن از دیئر ان ہائپوتھائرائڈزم، آنسر از کانسٹیپیشن، وہ کیا ہوتی ہے، کانسٹیپیشن۔ پھر پور برین ڈیولپمنٹ اینڈ پفینس آف دا اسکن، یہ 4 پیس جب بھی ایگزام میں آ جائے بائی برتھ ایک بچے کے اندر اور اس کا T3 T4 لیول بھی کیا ہو، کم ہو، اٹس مین کہ اس بچے کے اندر بائی برتھ ہائپوتھائرائڈزم ہے، اور بائی برتھ ہائپوتھائرائڈزم کو ہم کیا کہتے ہیں، کریٹینزم کہتے ہیں۔ اور اس میں ہم باہر سے جو ڈرگ دیتے ہیں دیٹ از لیووتھائروکسین۔ ہم T4 اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا ہاف لائف بھی زیادہ ہے، اور T4 بعد میں جا کر کس میں کنورٹ ہوگا، T3 میں کنورٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ پوائنٹ یاد رکھیں۔ اب لے کے کازز کہ کریٹینزم کی کازز کیا ہے، کریٹینزم کی وجوہات کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے۔ نمبر 1 کازز میٹرنل ہائپوتھائرائڈزم، میٹرنل ہائپوتھائرائڈزم۔ اگر ان بچوں کے ماؤں کو پریگننسی کے اندر یا پہلے سے ہائپوتھائرائڈزم ہے تو اس کے آنے والے بچے میں بھی ہائپوتھائرائڈزم کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ سو کریٹینزم کا جو پہلا کاز ہے دیٹ از کالڈ میٹرنل ہائپوتھائرائڈزم۔ نیکسٹ اس میں لے کے another is thyroid dysgenesis، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھائرائڈ گلینڈ یا ایجینیسس، کبھی کبھار بائی برتھ بچوں میں تھائرائڈ گلینڈ بنتے نہیں ہیں، تو جس بچے میں ڈیولپمنٹل ایرر ہوتے ہیں اور اس میں بائی برتھ پیدائشی طور پر تھائرائڈ گلینڈ نہ بنے تو اس میں بھی کنجینیٹلی ہائپوتھائرائڈزم کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور آخر میں جناب لے کے تھائرائڈ ڈسمارفوجینیسس، another is thyroid dysmorphogenesis، اس کا مطلب تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ کمپلیٹ ویڈیو اور کورس کی ڈیٹیل کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں 0304559781 پہ۔ آپ ہمارے کورسز ویڈیو بیس آن لائن میں بھی لے سکتے ہیں اور کیمپس بیس بھی، اور مزید معلومات کے لیے آپ کنٹیکٹ کریں یا ہماری اکیڈمی وزٹ کریں۔ شکریہ۔